عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ واللیل کی آخری آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، جس میں وہ شخص داخل ہوگا جس نے جھٹلایا۔ پہلے فرمایا اس میں داخل ہوگا اشقا، بدبخت، جو اللہ کی بات کو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ اور اس سے دور رہے گا وہ شخص جو اتقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اللہ کے نام پر دیتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ، جو مال اللہ کے نام پر دیتا ہے اور پاک بنتا ہے۔ وہ مال کسی کے احسان کے بدلے میں نہیں دیتا، اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے کہ اللہ میاں راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری رضا کے لیے کام کرتا ہے، ہم بھی اس کو اتنا دیں گے کہ وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ تقریباً ترجمہ ان آیات کا ہے جو تلاوت کی گئی۔ نارن تلظی، جہنم کی آگ ہے، اس سے انسان کو ڈر کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ بھڑکنے والی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔
کھال کو ادھیڑ دیتی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، جو پیٹھ پھیرے اس کو بلاتی ہے، اس کو پکڑتی ہے۔ تو بہرحال آگ، جہنم کی آگ سخت آگ ہے، اس سے بچنا ہے۔ کس نے جانا ہے اس میں؟ اس کا نام بتایا اشقا۔ اشقا شقی سے اس میں تفضیل ہے، جو سب سے بڑا بدبخت ہو۔ سب سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ وہ کافر مشرک ہی ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بدبخت تو نہیں ہوتا۔ بے شک بڑے بڑے گناہ گار ہوں، لیکن توحید ہو تو وہ اشقا میں نہیں آتا۔ دل میں جب توحید ہی نہ رہے، منافقت آ جائے، یا زبان پہ بھی کفر، دل میں بھی کفر ہو، وہ ہے اشقا۔ نہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، نہ قیامت کو مانتا ہے۔ یہ تین چیزیں تو بنیادی ہیں نا، جن کو ماننا ضروری ہے۔ تو الذی کذب، پہلا لفظ کذب، اشقا کی تعریف میں بتایا کہ وہ کذب، وہ جھٹلاتا ہے۔ آگے مفعول نہیں بتایا، وہ جس نے جھٹلا دیا۔ تو کیا جھٹلایا؟ توحید کو، رسالت کو، قیامت کو۔ اور جب اسے بلایا جائے، دعوت دی جائے، تو منہ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ اس کو ناپسند ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جب اللہ کی توحید کا ذکر آتا ہے تو بے ایمان لوگوں کے دل بدکتے ہیں، ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے کیسی توحید بیان ہو رہی ہے، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کے دل بدکتے ہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے اس مجلس میں، بھاگتے ہیں اس سے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے غیر کو اللہ کی صفات دے کے بیان کریں تو جناب خوشی سے ناچنے لگتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مزہ تو آیا نا، مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مزہ آنا چاہیے، باقی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ وہ درجات ہیں اللہ نے دی ہیں، انبیاء کے اپنے درجے ہیں، اصحاب کے اپنے درجے ہیں، اولیاء کے اپنے درجے ہیں، علماء کے اپنے درجے ہیں، عوام کے اپنے درجے ہیں، عبادات عباد کے اپنے درجے ہیں، زہاد کے اپنے درجے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی مخلوق میں درجہ بدرجہ بنا رکھا ہے، لیکن کوئی خدائی میں تو شریک نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ واحد لا شریک ہے۔ مشرک اللہ کو مانتے ہیں، مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اس واسطے وہ مشرک ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے منکر ہیں۔ تو بہرحال وہ بڑا بدبخت ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے، اس کو توحید کی بات مزہ ہی نہ دے، اور وہ کوئی سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے چھڑا لے گا، یہ خیال است محالست جنون۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، ہلاک ہو رہا ہوگا، اس کا مال اسی کام نہیں آئے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ اور یہ تو جہنم میں تلظہ میں جانے والے کی صفات ہیں، اور اس سے جو دور ہوگا اس کی بھی 3-4 صفات بیان کی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بھڑکنے والی آگ سے دور کیا جائے گا، تو دور کرنے والے اللہ ہیں۔
وَسَيُجَنَّبُ مجہول کا صیغہ ہے. اتقا کہتے ہیں سب سے بڑا پرہیزگار. سب سے بڑا پرہیزگار اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو انبیاء کے بعد جو جتنا پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وہ بڑا اتقا ہوگا. وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پہلے خطبے میں کہ انبیاء کے بعد سب سے جو بڑا شان والا ایمان والا اتقا پرہیزگار ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقا میں سب کچھ آ جاتا ہے. وہ عقیدے کی باتیں نہیں ذکر فرمائی آگے اس کی تعریف میں. جب اتقا ہے پرہیزگار ہے تو وہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو واحد مانے, نبی کی رسالت کو مانے, قیامت کو مانے, دین کو مانے. ایسے تو اتقا نہیں بن سکتا نا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. تقوی کے اندر عقائد کی باتیں آ گئیں. وہ اس ایمان پر اتنا عمل کر کے آگے نکل گیا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی. وہ اپنا مال دیتا ہے. مال دیتا ہے اللہ کے نام پر. مال پر سانپ بن کے بیٹھ نہیں جاتا. کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا جہاں خرچ کرنا ہو اور وہ خرچ نہ کرے. ضرور خرچ کرتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی. اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, پاک بننے کے لیے کرتا ہے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے کرتا ہے, نبی کی سنت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے, اور نام و نمود کے لیے نہیں کرتا. الذی یؤتی مالہ آگے یتزکی. وہ پاک بنتا ہے, پاکی کے لیے کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں کرتا, اگرچہ اس کا بھی حکم ہے کوئی آپ سے احسان کرے تو آپ احسان کا بدلہ احسان سے دیں. وہ نیچے بات ہے, وہ تو ضروری ہو گیا. عدلہ بدلہ ہوتا ہے, اس نے احسان کیا تو آپ بھی احسان کریں اس کے ساتھ, اس کا بدلہ دیں. تو جو کوئی احسان نہ کریں پھر بھی آپ دیں, یہ اونچا درجہ ہے. احسان کے بغیر دے اور سارا مال لٹوا دے. جہاں سارے مال کی ضرورت ہے سارا دے, جہاں تھوڑے مال کی ضرورت ہے تھوڑا دے, جتنا ضرورت ہے بس دیتا ہے. یہ تو نام کسی کا نہیں لیا گیا. لیکن مفسرین حضرات فرماتے ہیں شان نزول کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ اترا ہے, یہ آیتیں اتری ہیں. وہ سب سے بڑے اتقا ہیں, جو سب سے بڑے معزز ہوتے ہیں, سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز ہوتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ادھر اتقا صدیق اکبر کو فرمایا, ادھر قانون بیان فرمایا. ان اکرم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, اس میں تم سب برابر ہو. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہمارے والدین ہیں. اس سے ساری مخلوق ایمان والی ہے یا غیر ایمان والی ہے, جو بھی ہیں وہ سب کے سب حضرت آدم
اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، اس میں تو کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باقی تمہارے قبیلے بنے ہوئے ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں، پتہ نہیں لگ سکتا عبداللہ کون سا ہے، بتائیں گے عبداللہ بھٹی، عبداللہ ارائیں، عبداللہ فلاں، تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو صرف عبداللہ کہنے سے پتہ نہیں چلتا، یہ وہ عرب کے قبیلوں کے نام تھے، یہاں ادھر کے سم یہ چلتے ہیں، تو یہ تو صرف تعارف کے لیے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کون ہے۔ لیکن فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر سب سے بڑے پرہیزگار تھے نبیوں کے بعد۔ جب ایمان لائے، پہلے بھی دوستی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہ اکبر، اور 2-2.5 سال کی عمر کا فرق ہے، جتنا چھوٹے تھے حضرت صدیق اکبر اتنی وفات بعد میں ہوئے، اتنے دن کے بعد، 2 سال سے اور کئی مہینے وہ پورے ہوئے، تو آپ کے یعنی پوری ایک عمر کے ساتھ دوست تھے۔ اور یہ صدیق اکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، یا جھٹلایا نہیں تو کم از کم سوچنے کا وقت لیا کہ سوچ لیں۔ ایک صدیق اکبر ہے جن کو پیش کیا، ایمان تو فوراً ایمان لائے، نہ سوچنے کی مہلت لی، نہ انکار کیا، ساتھ ہی ایمان لائے۔ بڑی شان والے، بڑی عزت والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، 4 پشتیں، باپ صحابی، خود صحابی، اور اولاد صحابی، اور اولاد کی اولاد میں بھی صحابی، یعنی بیٹے پوتے، تو 4 پشتے صحابی ہیں۔ ایسی سعادت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، جس کے خلاف خواہ مخواہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بولتے رہتے ہیں۔ صدیق اکبر کی بڑی شان ہے، اور نیکی میں بھی سب سے بڑے، خرچ کرنے میں بھی سب سے بڑے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ جب اسلام لا رہے ہیں تو فرماتے ہیں 40,000 دینار، اور بعض روایت میں 40,000 درہم آپ کے پاس تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے نام پر دین کی خاطر خرچ کر دیے، سارے موقع پہلی دن کے نہیں، جس طرح ضرورت پڑتی تھی غلام خریدتے رہے، غلام جو بھی ایمان لاتا تھا اس کو کا آقا مارتے تھے، اس کو تکلیف دیتے تھے، یا خریدے کہ ان آزاد کر دیتے تھے۔ بلال کو بھی حضرت بلال نے حضرت صدیق اکبر نے ہی خرید کے آزاد کیا۔ تو 40,000 دینار یہ تھوڑی سی رقم نہیں، یہ سب اللہ کے نام پر خرچ کر دیا۔ باپ کو پتہ چلا، حضرت ابو قحافہ کو، تو فرمایا آپ اگر خرچ کیا کہتے ہیں آزاد کرتے بھی ہیں تو نوجوانوں کو کریں، آپ کے بازو بنے، یہ آپ کسی بوڑھے کو اور اس طرح عورتوں کو اور نابینوں کو آپ آزاد کرتے ہیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا میں نے ان سے فائدہ تھوڑی لینا ہے، میں تو جس کی خاطر کرتا ہوں وہ مجھے دے گا، اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بات چونکہ کئی جمعوں سے خرچ کے بارے میں ہو رہی تھی، اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجود الناس تھے، سب سے بڑے سخی تھے، کئی جمعوں میں اس کو بیان ہوا، واقعات بھی، تو آپ کی سخاوت صحابہ کرام میں بھی تھی۔ تو اس واسطے نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر اجود الناس ہیں، جس طرح عزت اور شان میں باقیوں سے بڑھ کر ہیں، اسی طرح سخاوت میں بھی بڑھ کر ہیں۔
بڑے سخی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند منٹ ہوتے ہیں، اس میں بندہ آگے پیچھے ایسے باتیں کرتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کو دیکھ کر کہ یہ بڑھ جاتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں آج نبی علیہ السلام نے چندے کے بارے میں کہا ہے، آج میرے پاس مال واقعی زیادہ ہے، صدیق اکبر کے پاس تھوڑا ہے، تو آج میں زیادہ پیش کروں گا تو بڑھ جاؤں گا۔ گئے، جتنا مال تھا اس کو 2 حصے کیا، ایک بچوں کے لیے گھر کے لیے رکھا، تو آدھا حصہ لے آئے۔ عمر کتنا لائے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا حضرت آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑایا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ برکت کرے۔ اتنے میں گٹھڑی لے کے آگے صدیق اکبر، صدیق آپ کیا کچھ لائیں، کیا چھوڑائیں؟ فرمایا جو کچھ ملا ہے وہ لایا ہوں، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام گھر رکھا ہے، سب کچھ لایا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں صدیق میں کبھی بھی آپ سے نہیں بڑھ سکتا، میں نے بڑے موقع تلاش کیے ہیں کہ کہیں تو بڑھ ہی جاؤں، کسی موقع پر کہیں تو بڑھ جاؤں۔ اس بندے کوشش ہونی چاہیے، وہ نیکیاں کرتا ہے میں بھی کروں، وہ نمازی ہے میں بھی، وہ نفل پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں، نیکیوں میں مقابلہ کرو۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن مقابلہ جائز ہے تاکہ وہ ہو رضا اللہ کی ہو، صرف اس کو نیچا دکھانا بھی مقصد نہ ہو، بس وہ اتنی نیکیاں کرتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ہر موقع پر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ جب خلیفہ بن گئے، حضرت نبی علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یہ جو بیواؤں اور غریبوں کے جا کر کام کرتے تھے اب تو خلافت میں پھنس گئے، ان کا کام کون کرے گا؟ وہ گھر ان کو یاد تھے کہ ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر گئے ایک بڑھیا کے گھر، پانی بھرنے کے لیے مجھے برتن دے دے، صفائی کرنے کے لیے موقع دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ بھلا کرے، کوئی آیا وہ کر کے چلا گیا ہے، پانی بھی بھر کے دے گیا، صفائی بھی کر گیا ہے۔ بھائی اتنا جلدی صبح کی نماز ہی پہلے؟ اچھا، پھر دوسرے دن یا تیسرے دن پھر ایسا ہوا تو ایک بندہ نکل رہا ہے، پکڑ لیا، منہ بند اس طرح چھپایا ہوا ہے، کون ہے؟ آپ کا بھائی صدیق ہوں۔ چل، وہ خلافت کے باوجود جناب پھر موقع نہیں دے رہے، آگے نکلے جا رہے ہیں آگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال بڑی حسرت تھی کہ میں کہیں نہ کہیں بڑھ جاؤں، لیکن موقع صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وفات کا ٹائم ہے نا، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ موت کے بعد نا میرے یہی 2 کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں نا، ان کو دھو کر اسی میں کفن دے دینا۔ رو پڑی بیٹی، کہتے ہیں ابو ہم کیا ابھی آپ کو کفن کی 2 چادریں بھی نہیں دے سکتے، اتنا بھی نہیں ہوگا؟ اور میں اس کی بات نہیں ہے کہ دے نہیں سکتے یا ہو نہیں سکتا، ہو تو سکتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر نیک آدمی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے کپڑے، یا نیک آدمی نہیں تو اس کے خواب اچھے یا برے چھن جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نئے کپڑے مجھے دو گے کفن میں تو مٹی کے نیچے چلا جاؤں گا، یہ 2 کپڑے کسی غریب کو دے دینا، وہ پہن لے گا۔ آخر تک بھی یہ وصیت کر رہے ہیں میرا کفن کسی غریب کو دے دینا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں نبی علیہ السلام ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ساری کائنات میں میری امت میں سب سے بڑے میری امت کے ساتھ شفیق اور رحمت کرنے والے ہیں وہ میرے صدیق اکبر ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی
اتنی کتابیں بڑی بڑی لکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھنا چاہیے. ہم دوسری چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ان صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے، انبیاء کے واقعات، حالات پڑھیں تو اس سے بڑا سبق حاصل ہوتا ہے. تو ہم سب کو جو ہے ان کا جذبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں، اور تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں ان کے نقش قدم پر چل کر کامیابی حاصل کریں. اقول قولی ھذا والحمد للہ.